عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے، حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر کے سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ولادت کی خوشی اور موت کے غم، دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو۔ ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو وہ ابلیس کو تھا، یہ پکی بات ہے کہ نہیں؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا۔ اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے، اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو۔ ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے۔ جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا۔ ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں۔ ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی۔ اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا۔ یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مارتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ بس اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تم کس کو راضی کرنے میں لگ گئے؟ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے تم نے داڑیاں چھلائی، جس کے لیے تم نے اپنے حلیے بدل دیے، جس کے لیے تم نے اپنے اخلاق بدل دیے، وہ دنیا تم سے راضی ہی نہیں ہوئی۔ تم مہنگے مہنگے کپڑے ڈیزائن کے، فیشن کے پہن کر کے سوچنے لگے دنیا کو دکھاؤں گا۔ دنیا پھر بھی تم پر انگلی اٹھاتی رہی، تانے مارتی رہی، لیکن میرے عزیزو یہ کبھی راضی نہیں ہوئی، کبھی نہیں۔ جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو ترک کیا تھا، رات رات بھر جو تمہاری ماں انتظار کرتی ان کو چھوڑ کر 2 ٹکے کے نوجوانوں کی دوستی پر تم رات گزار لیتے ہو، اور آوارگی پر لے جانے والا ہر عیاش نوجوان، سن لے یہ بات، یہ جس نوجوان کے لیے تو نے اپنے پیسے پانی کی طرح بہائے تھے اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنوں کو تک چھوڑ دیا تھا، کل یہ تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ادھر سانسوں کی مالا رک گئی، ٹوٹ گئی، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی تمہاری قبر پر کھڑا ہونا اسے پسند نہیں ہے، رخصت ہو گیا، مٹی بھر بھر کر کے مٹی ڈالا اور چلا گیا۔ یہی ہے وہ دنیا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے جس کو راضی کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے، اور دنیا اس کو راضی کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کتنی مرتبہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، تمہاری تکرار ہو گئی، دیکھو اس کو منانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا دستور اور میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہے؟ یہاں بندہ ایک بار آتا ہے، ایک سجدہ کرے، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ایک سجدے میں راضی ہو جائے۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا دربار عالی یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں پتا ہے نا دنیا میں کیا ہے؟ جو چوری کیا ہوا ہے وہ پولیس سے ڈرتا ہوا گھومتا ہے، پولیس پکڑ لے گی وہ چھپتا رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمہارا دربار ہی الگ ہے،
चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मैंने अर्ज की, इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सगे तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता ये चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है, किसी भी जगह पर जाओ। आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी, वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया, वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ और बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इकबाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदाम अल्लाहु फयूज़हु, लेकिन हजरत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हजरत तशरीफ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हजरत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मीलाद मुबारका का पुरबहार मौसम है, रबीउल अव्वल शरीफ, ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीजों, ये किस्मत की बात है, मीलाद 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 एक लफ्ज सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो वो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है। पैदाइश की खुशी भी है साथ में, हर एक के लिए नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। मुझे आप ये बताओ,
جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینے والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے تھوڑا کسی کے زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھڈے ہے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟ تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیوں کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ،
کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو۔ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا۔ جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول کو، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں۔ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا۔ ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی، یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر، بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے، بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے۔ اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے، عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے۔ اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے، 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے۔ تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے، جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے. کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والا، پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے. یہی تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے. یہ سلمان فارسی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے. جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے. محبوب روٹھنے نہ پائے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے. غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتا ہے. اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں. سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے. ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے. آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے، بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے. رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو. اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا وہ برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے. ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے. اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی صرف نیند پر. اٹھایا نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے، دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا، جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا، زہر ختم ہوا. واقعہ پتا ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ، عصر کا وقت ہے، حضور کی نماز عصر ہوئی، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے، سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے، غم اندر سے ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں، نماز جا رہی ہے. مجھے بتاؤ، اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے، سورج ڈوب گیا، عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتا ہے، عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر، جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا، اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز، تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ، تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ ہیں. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو، شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق اکبر کے عمل سے، مولا علی کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہیں یہ سب برانچ ہیں، یہ سب شاخیں ہیں. جان بچانا یہ بھی فرض ہے، نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے، لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، سنیوں کو یہ پتا ہے، وہ جو نہ ہو تو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے. کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، پران میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں، تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں.
تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہیں نا موتیاں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں، ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا۔ کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دیے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔
اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے۔ رات کے 2 بج چکے ہیں، میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے۔ میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے، دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے، کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا، کچھ بھی نہیں، اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں، ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے۔ کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ رات کے 3 بجے۔ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں۔ صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو۔ ہاں، میں یہ نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی۔ اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں، ہمیں راضی کرنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری۔ یہ ایک بات اور بتاتا ہوں، کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے، حکومت کے لیے، چلو دوڑ بھاگ کر رہے ہو، ایجوکیشن کے لیے، سکسس کے لیے، دنیا میں کیا کیا چیزیں سب گناؤں میں بولتا ہوں۔ سیاست چاہیے تمہیں، قیادت چاہیے تمہیں، ایجوکیشن چاہیے، مقام و بلند مرتبہ چاہیے، سب چاہیے۔ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں تمہیں، حکومت، سیاست، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں۔ اقبال کی بات تو سنو، کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ تو سیاست اور حکومت کی بات کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر کے دیکھ، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پتہ ہے حضور سے وفا کرنے والا غلام ایک عمر ابن خطاب، مصر سے ایک قاصد آیا تھا، یہ کہتا ہوا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے۔ دریا آج بھی ہے وہ دریائے نیل، ہر سال سوکھ جاتا ہے۔ اور مصری لوگ کیا کرتے ہیں، ایجپشن لوگ 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر جلوس نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، پھر پانی اوپر آ جاتا ہے۔ ہر سال بلی چڑھانی پڑتی تھی، ہر سال بلی چڑھائی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر موجود صحابی نے یہ لکھ کر کے بھیجا، امیر المومنین اب کی بار کیا کیا جائے؟ ہم کیا کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی اجازت دیں گے؟ مولا عمر ابن خطاب نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک خط لکھا اس صحابی رسول کو جواب، ان کو بھی جواب میں لکھا، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پر۔ آج تک دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کسی کو کہ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ دریا کے نام پر لکھتے ہیں عمر ابن خطاب، اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ ابھی چل پڑ۔ خط لکھا، صحابی رسول کو بھیج دیا۔ ایک خط ان کے نام تھا،
ایک خط دریائے نیل کے نام پر تھا اور حضرت عمر کا حکم تھا جو میرا خط دریائے نیل کے نام پر ہے وہ دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ صرف واقعات نہیں ہے. سنو, جب یہ خط پہنچا گورنر مصر نے اپنا خط اپنے پاس رکھا, دریا کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جو سوکھ گیا تھا. تاریخ نگار بتاتے ہیں خط جیسے ہی پڑا 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا آ گیا تھا. کس کی حکمرانی ہے؟ کس کی حکمرانی ہے؟ نبی کا جو ہو گیا ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے لا دی جاتی ہے. اسی کو کہا ہے اقبال نے کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. اور اسی میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے ان سے جو وفا کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کو مسخر کر کے دے دیتا ہے. وہ تو صرف دریا کی ایک مثال میں نے دی, دریا کی ایک مثال دی. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت سفینہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے, مدینے کے قریب ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے. کہتے ہیں میں راستہ نہیں پا رہا تھا, اچانک ایک درندہ آ گیا, شیر, منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے آ گیا. صحابی رسول ہے, سنا توجہ سے, اور شیر کو دیکھ کر کس کی ہیبت نہیں ہوتی, سب کپ کپی آ جاتی. حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسے وہ شیر قریب آیا میں کیا کرتا, میرے پاس نہ ہتھیار نہ بھالا نہ نیزا کچھ نہیں. جب وہ منہ پھاڑ کر میرے پاس آیا میں نے چیخ کر کے اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر سر جھکا کر میرے تلوے چاٹنے لگا اور دم ہلاتا ہلاتا راستہ دکھاتا دکھاتا مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا. ان کے جو ہو جاؤ کائنات اس کی طرف ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے. یہ جتنوں کو راضی کرنے کے لیے تم پاپڑ بیلتے رہتے ہو, جھنڈے لگا کر اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر اس کے نعرے لگا لگا کر, ہوتا کیا ہے سیاسی لوگ تمہیں لالی پاپ تو دے سکتے ہیں باقی کچھ نہیں. اور کیا ہے ان کے پاس, ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں. جن کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں ان سے تم اپنی آبروئیں وابستہ کی ہو, اپنی امیدیں وابستہ کی ہو. اور جو سلطان اور بادشاہ قیامت تک کا ہے اس کے دربار کی طرف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی, اس کے دربار کی طرف اٹھاؤ. اسی لیے مارہرا کا عظیم قلندر اپنے دور میں حضور سید العلماء جب وہ دورے کرتے تھے ان کا بھی ایک وقت تھا جب حکومت بھی کانپ رہی تھی ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہزاروں کے مجمع میں ان کا اثر دیکھ کر. اور اس زمانے میں حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح تھی. لیڈی پرائم منسٹر ان کی طرف سے سنا گیا کہ کہا گیا میاں سید میاں آپ راجیہ سبھا کی کرسی لے لیجیے, آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیے. تو آپ سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تیری کرسی کی ضرورت نہیں. اور ایک بات, اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ جو میرا ٹاپک ہے, اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ دیکھا ہوگا دنیا میں یہ لوگ کس کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں, اپنی زندگیاں برباد کی ہیں. 40 سال جنہوں نے نوکری کی آج ان کی حالت کیا ہے, جیلوں میں بند پڑے ہوئے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں, اور جھنڈے اٹھا کر گھومتے تھے اور آج جیلوں میں بند پڑو. میں نہیں کہتا کہ جیل میں کسی قصور کی وجہ سے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو, لیکن کاش مصطفیٰ کے نام پر گئے ہوتے تو دنیا کا ہر چپا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا. تم تو کسی پارٹی کی نوکری کر کے گئے, کسی پارٹی کی نوکری کرتے گئے.
अपनी जिंदगी के बेश बहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा इनको राजी किया, उनके साथ बैठा उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते। इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारे राम मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिराम वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता, ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा, हम सब समझते किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे। आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना, यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के तागुतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।